6 محرم الحرام آج ہے۔ محرم کے حوالے سے وقت مختصر ہے، جو کام کرنے کے ہیں۔ بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ محرم میں فلاں کام کا کیا حکم ہے، فلاں کام کا کیا حکم ہے۔ آسان اور سیدھی سی بات ہے، واضح الفاظ میں جو کام ہمیں کرنے کا کہا گیا ہے، قرآن و سنت کا جو ذخیرہ، دینی تعلیمات کا جو ذخیرہ ہم اور آپ تک علماء کرام، اکابر، اولیاء، بزرگان دین، تبع تابعین، تابعین، حضرات صحابہ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل ہو کے آیا ہے، اس میں یہ ہے کہ آپ 10 محرم الحرام جو یوم عاشور کہلاتا ہے، اس 10 محرم الحرام کو روزہ رکھیں۔ اس روزے کا حکم یہ ہے کہ نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب، ہمارے اعتبار سے نہ یہ فرض ہے نہ یہ واجب ہے۔ فرض واجب کا معنی یہ کہ اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، نہ کرنے کی صورت میں آپ گناہگار ہوتے ہیں، ایسا حکم نہیں ہے، بلکہ اس کا حکم یہ ہے کہ یہ مستحب اور سنت ہے۔ مستحب اور سنت کے اصطلاح میں اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ کسی جگہ پر آپ مستحب سنیں گے اور کسی جگہ پر آپ سنت سنیں گے تو یہ تعبیر کا اختلاف ہے، یعنی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھنا ثواب کا باعث ہے، اس کا اجر ہے، رکھنا چاہیے۔ اور یہودی اس روزے کو رکھتے تھے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے ہجرت فرمائی تو وہ رکھ رہے تھے، آپ نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ ہم تو اس بات کے زیادہ لائق ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو باتیں ہیں اس پر عمل کر لیں، اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم بھی اس کو رکھیں گے۔ لیکن چونکہ یہودی بھی رکھتے تھے اس لیے آپ نے ساتھ تعلیم فرمائی کہ یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے 10 محرم الحرام کے ساتھ ایک روزہ یعنی ایک دن مزید ملایا جائے۔ اختیار دے دیا آپ نے، 10 کے ساتھ 9 کو ملائیں یا 10 کے ساتھ 11 کو ملائیں۔ چنانچہ آج اگر ہم اس حکم پر عمل کریں گے تو 9 یا 10 کو رکھیں، یعنی 8 اگست اور 9 اگست، اور یا پھر 10 اور 11 محرم الحرام کو رکھیں، یعنی 9 اگست اور 10 اگست، یہ کام کرنے کا ہے۔ اس کے علاوہ لباس کے حوالے سے، خوراک کے حوالے سے یا اور کسی فنکشن اور جنکشن کے حوالے سے دین اسلام کے کوئی ایسا حکم نہیں دیا گیا ہے کہ بھئی یہ کام آپ لازمی کریں گے، یہ محرم کا حصہ ہے، یہ محرم کے پہلے عشرے کا حصہ ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ جس طرح 10 ذی الحجہ ہے، ہمیں حکم ہے روزے رکھو، اور اس طریقے سے تعلیم ہے تکبیرات پڑھیں، اسی طریقے سے حکم ہے کہ جس کے قربانی کا ارادہ ہو ناخن نہ کاٹے اور اپنے بال نہ کاٹیں، یہ حکم آیا ہوا ہے، مستحب حکم ہے، فضائل کے درجے میں ہے، لیکن ایک چیز ثابت تو ہے نا۔ اسی طریقے سے 10 کو حکم ہے قربانی کرو، 9، 10، 11، 12، 13 کو حکم ہے کہ نمازوں کے بعد تکبیرات تشریق پڑھو، یہ حکم آیا ہوا ہے، لہٰذا بتایا بھی جائے گا اور عمل بھی کیا جائے گا۔ لیکن جب ایک چیز دین اسلام کے اندر نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس سے بچنا چاہیے، ہمیں اس سے احتراز کرنا چاہیے، ہمیں اپنے اولادوں اور نسلوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ بیٹا جو کام دین میں نہیں ہے ہم کیوں کریں؟ دیکھا دیکھی آپ کا بیٹا، آپ کا بچہ کہیں قربانی والے دنوں میں جانور دیکھے اور آپ سے کہے ابا جی ہم بھی قربانی کرنا، ہمیں بھی کرنا چاہیے، جانور خرید لیں، آپ کی توفیق ہے، اس بات پر تو عمل کریں اور اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے آپ کو اس طرف ترغیب دلائی۔ لیکن اگر باقی کسی چیز کے وہ تو بچہ ہے، نہیں سمجھتا، اگر وہ کسی بات کا کہے تو اس کو پیار و محبت کے ساتھ سمجھائی جائے گی۔ اور اگر آج ہم نے یہ ذمہ داری پوری نہیں کی، آنے والے سالوں میں بیٹا میرا ہوگا
لیکن وہ بدعات، رسومات، خرافات کا شکار ہوگا۔ لہٰذا یہ حکم ہے۔ جہاں تک محرم الحرام میں شادی کا تعلق ہے، کسی جگہ پر یہ بات نہیں لکھی کہ محرم الحرام میں شادی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے۔ محرم الحرام میں شادی کرنا یا نکاح کرنا یہ باعث نحوست ہے اور اس کے اندر برکت نہیں ہوگی، شادی خراب ہوگی وغیرہ وغیرہ، کسی جگہ پر نہیں لکھا، کوئی ایسی تعلیم نہیں دی گئی ہے، تو ہم کیوں اس کی پابندی شروع کریں؟ بلکہ جرت اور بہادری یہ ہے کہ لوگوں کا ذہن یہ کہ ایسا غلط ہے، ہم اور آپ اقدام کریں۔ اس لیے میری اپیل ہے کہ اگر کسی نے محرم کے بعد اپنے اولادوں کے شادی کا پلان بنایا ہے، بسم اللہ کر کے اجر کمائیں، ثواب کمائیں، محرم الحرام میں ہی اپنے اولاد کی شادی کروائیں، تاکہ دنیا کو عملی طور پر پیغام ملے کہ دین کے اندر ایسا کوئی حکم موجود نہیں ہے۔ اور پھر خصوصاً پہلے عشرے میں، باقی محرم میں بھی ہو لیکن پہلے عشرے میں تو بالکل ایسا سمجھتے ہیں، غلط ہے جی۔ کسی اور وجہ سے اگر نہیں ہو رہا وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ ایک الگ معاملہ ہے۔ اس بنیاد پر کہ محرم میں یا پہلے عشرے میں شادی میں نحوست ہوتی ہے، بے برکتی ہوتی ہے، ناجائز ہے، یہ بات غلط ہے، قطعاً غلط ہے۔ ذمہ دار جگہ سے بتا رہا ہوں، اور اتنے سالہ آپ کے ساتھ ہمارے ہو گئے، کبھی غیر ذمہ دارانہ اور غیر تحقیقی بات آپ کے سامنے نہیں رکھی ہے، ذمہ داری کے ساتھ بتا رہے ہیں تاکہ یہ چیز ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے معاملات ہجری سال کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو حضرات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ نے ہجرت فرمائی تھی، اللہ رب العزت ان کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اگر کسی جگہ پر کسی مسلمان کو اپنے دینی احکامات پر عمل کرنے میں دشواری ہو تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔